بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبریں سے ملاقات میں عبدالودود قریشی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کی ملاقات ہم ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان پر بدعنوانی، کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان پر ایک الزام ضرور ہے کہ وہ حریت پسند ہیں، سچ بات کرتے ہیں، اور جنرل پرویز مشرف کے مارشاء اللہ میں جو سب سے زیادہ مراعات یافتہ طبقہ تھا، یا تو گھروں میں نظر بند ہو گیا یا ملک سے باہر بھاگ گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹی کہانیاں سناتا رہا کہ ہمیں گھروں پہ چھاپے پڑے، ہمارے نکاح نامے بھی پولیس اٹھا کے لے گئی، جبکہ ان کے گھر کے پاس سے پولیس بھی نہیں گزری تھی۔ لیکن ایک شخص تھا جو کھڑا رہا، جس نے اکیلے تحریک چلائی، اور اس تحریک میں پھر میاں نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ بھی شامل ہوئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو غیر ملکی طاقتوں کا یا اداروں کا دلچسپی اس کے بعد پیدا ہوئی جب پرویز مشرف اس بات سے تنگ آ گیا کہ جاوید ہاشمی اس ملک میں ایک ایسی تحریک شروع کر سکتا ہے جو میری حکومت کو بھا کر لے جائے گی۔ تو آج اس حوالے سے جناب جاوید ہاشمی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جاوید صاحب، آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے، پنجاب یونیورسٹی کے صدر رہے، ذوالفقار علی بھٹو کے لوگوں نے ہماری موجودگی میں آپ پہ رانا چیمبر میں فائرنگ کی، یہ سارا آپ کی ایک جد و جہد ہے۔ آپ کو خیال نہیں آتا کبھی کہ آپ بھی لوگوں کی طرح رواداری کریں، کسی کی منت طرح کریں، صبح شام ان کو سلام کریں اور عروج پاتے جائیں؟ مجھ سے یہ سوال پوچھ کون رہا ہے؟ ودود قریشی، جو 45 سال کی سیاسی جدوجہد میں بہت سارے مواقع پہ میرے سامنے تھا، ساتھ تھا۔ پنڈی میں جو جدوجہد میں نے نیشنل سطح پہ کی ہے، اس وقت 45 سال پہلے اسی شہر پنڈی میں اس تحریک کا آپ حصہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے سیاسی بیک گراؤنڈ والا نہیں ہوں، میں جد و جہد کرنے والا طالب علم لیڈر تھا، اور میں نے ایک چیز جو سیکھی اپنے گھر سے، اپنے اداروں سے، وہ ایک ہی چیز تھی کہ وطن کے مقابلے پہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اگر وطن پہ آنچ آتی ہے تو نہ میرے کوئی رشتہ دار ہو، میرا گھر ہو، میرے بچے ہوں، میرے آپ جیسے دوست تھے، جو بھی ہوتا تھا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں، اور اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس وطن کو بہت زیادہ ضرورت تھی، اور مرحلے آتے رہے ہیں۔ یہ درد کا جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں ہے۔ کہاں مجھے آرام ملتا؟ اگر یہ درد نہ ہوتا میری قوم کے اور وطن کے اندر ہر وقت، تو مجھے شاید چین آ جاتا۔ مجھے تو چین نہیں آیا۔ مجھے بیماری نے بھی ایک میری جو باقی جدوجہد ہے سو ہے۔ جب مجھ پر بیماری کا اٹیک ہوا، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، میں اس بیماری کو بھی شکست دوں گا، لیکن میں وطن کو تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ وہ جدوجہد میں نے کرنی تھی۔ اس میں بہت سارے ساتھی آئے، لوگ آج بھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اگر وہ سارے لوگ نہ ہوتے جو آج بھی اس وطن کو پیار کرنے والے ہیں اور جانے دینے والے ہیں، تو جتنا اس ملک کو لوٹنے والوں کے رحم و کرم پہ ڈال دیا گیا، سیاسی تالے آزما نکلے، لیڈر کوئی نہیں نکلا قائد اعظم کے بعد، اقتدار سب کے پاس آیا۔ تو وہ ایک جد و جہد کا سلسلہ جو تھا، وہ اس وطن نے ہمیں اس پر یقین کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کے مواقع دیے، وہ ہم بڑھتے گئے، اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ہاشمی صاحب، زمانہ طالب علمی میں ہم یہ کہتے تھے کہ ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں، رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، ہمیں ترقی پسند، رجت پسند کہتے تھے، اور رجت پسندی کا ہم پہ الزام ہم خوشی سے قبول کرتے تھے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں رائٹ ونگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ترقی پسندی کا ایک بڑا دور ہے۔
سب سے زیادہ ووٹ اگر لڑکیوں کے پڑتے تھے تو آپ کو پڑتے تھے. وہ زمانہ اور اب کا زمانہ آپ کو یاد آتا ہے کہ ایک آدمی رائٹ ونگ کا ہو اور لیفٹ ونگ کی لڑکیاں بھی اس کو ووٹ دے رہی ہوں؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو ہم نے رائٹ اور لیفٹ کی لکیر کھینچی تھی، اس کو جو عام پاکستانی تھا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا. وہ وطن کی محبت کی بات کرنے پر نہ رائٹ دیکھتا تھا نہ لیفٹ. آج اگر آپ دیکھیں جتنے ہمارے دوست تھے لیفٹ کے، آج سب سے زیادہ وہ اس وقت امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے تھے. آج ان میں سے ایک آدمی بتا دیں، جرنلزم میں ہو، سیاست میں ہو، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ابھی امریکہ کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے مصنوعی لکیریں تھی. اصل بات یہ تھی کہ آپ اگر اپنی جس فیلڈ میں ہیں، وہ چھوٹی سی یونیورسٹی، جس کو یہ چھوٹا کہیں، میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہمیں سے نکال دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. وہ بہت بڑا ادارہ تھا جامعہ پنجاب، سارے کالج پنجاب کے اس سے منسلک تھے. اس میں جتنے بھی طالب علم تھے اس وقت بھی 14-15 ہزار کے قریب تھے. تو وہ جانتے تھے کہ کون یہاں پہ صحیح طور پہ جد و جہد کرنے والا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت ہماری جمعیت بھی وہاں پہ نہیں تھی، بلکہ جمعیت نے حافظ عزیز صاحب موجود ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ جمعیت کا یہ تسلیم نہیں کرنا کہ ہم جمعیت کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ ہمارے تو نام سے سارے بدک جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ وہ مشکل وقت تھا جمعیت پہ بھی، لیکن ہم نے اس پلیٹ فارم کو کھڑا کیا، اٹھایا، اس کے لیے قربانیاں دیں اور اس کو بھی آگے لے کے گئے. اور پھر تو سب سے جو جن کو کہتے تھے جی ماڈ طبقہ ہے، لڑکیوں کا، خواتین اس یونیورسٹی کا، وہ سب سے زیادہ انہوں نے جمعیت کے بیجز یہاں لگائے ہوتے تھے. تو آپ اگر خلوص سے دل سے کام کریں تو آپ اپنے تمام ان نعروں کو، پلیٹ فارم کو زندہ کر کے آگے جا سکتے ہیں اور سب آپ کو سپورٹ کریں گے. مجھ سے اگلا فرید پاشا تھا، میں نے اس کے لیے کمپین میں نے چلانی تھی، چونکہ جانے والا پریزیڈنٹ اپنے آنے والے کو الیکٹ بھی کراتا ہے. تو وہ کہنے لگے جی وہ ان کی داڑھی ہے، ان کے فلاں ہے. اب تو آج کل تو وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور پرسنالٹی بھی نکلی ہوئی ہے. اس وقت تو یہ نہیں تھا. تو سب نے کہا پنجاب یونیورسٹی اس طریقہ کا صدر بنائے گی. میں نے خواتین کے اندر کھڑے ہو کے، بڑی لمبی لڑکیوں کی تعداد تھی، میں نے کہا دیکھو مجھے تم نے بنایا تھا، میرا اگر ساتھ دیتے ہو تو فرید پاشا میری آواز ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے اور کامیاب کرانا ہے. صرف مجھے نہیں دیے لڑکیوں نے، فرید پاشا کو بھی دیے. بارک اللہ کی ابتدا ہوئی اور وہ بھی ماڈریٹ تھا. ہاشمی صاحب، جماعت اسلامی امریکہ کی حق میں جانی جاتی تھی اور ANP سرخ پگڑی پہن کے، آج ANP امریکہ کے ساتھ ہے اور جماعت اسلامی امریکہ کو برا بھلا کہتی. یہ سیاست میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے یا نام بدل گئے ہیں یا پہچان گئے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں